نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دیسی لیب میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں میں بات کر لوں گا سرطان والوں کے لیے کیا بری خبر ہے یا کیا بری خبریں ہیں۔ سرطان میں بری خبریں صرف اور صرف ستارہ یا سیارہ زال کی وجہ سے آ سکتے ہیں۔ تو سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی جو گھنٹی کی آئیکن ہے اس پر بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو سامعین، برج سرطان والوں کے لیے زال بنیادی طور پر 8ویں نحس گھر کا حاکم ہونے کی وجہ سے، نحس کا مطلب خراب ہونے کی وجہ سے ناموافق یعنی خراب اثر رکھتا ہے۔ برج جدی میں اس کا قیام ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے سامعین ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سیارہ زال کی 2.5 سالہ قیام جو عرب برج میں کرتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سرطانی افراد کو قانونی نوعیت کے مسائل کا سامنا اور پراپرٹی کے معاملات پر توجہ دینا ہوگی۔ یہاں اپنے ہوشیار رہنا ہے، صحت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ البتہ کاروباری یا ازدواجی پارٹنرشپ میں مسائل پیدا ہوں گے۔ یہی ہے دو بری باتیں، یعنی کہ کاروباری اور ازدواجی پارٹنرشپ پہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ شریک حیات یا والدین کی صحت کے مسائل پریشان کر سکتے ہیں، یہ بھی خبردار رہنا ہے اپنے۔ انہیں کسی ایکسیڈنٹ یا زخمی ہونے کے خطرات سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ سامعین، میں آپ لوگوں سے متوجہ ہوں اور آپ لوگوں سے ہی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ البتہ وراثتی نوعیت کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہاں تھوڑی اچھی پہلو آ گئی، زال کی 2.5 سالہ قیام۔ پہلی یا دوسری شادی کے سلسلے میں بھی معاون و مددگار ہوگا۔ یہاں ایک اچھی بات کہہ دی ہے کہ بھائی برج سرطان میں سیارہ زال کا 2.5 سالہ قیام دوسری شادی کے لیے اچھی خبر ہے۔ تو سامعین، یہ تھا مختصر ویڈیو سرطان اور زال کے آپس میں 2.5 سالہ قیام پر۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے تو یہ ویڈیو لائک ضرور کر لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔